الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ عقیدہ اور عمل میں ایک فرق تو یہ ہے کہ عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے۔ جو فرق اصل و فرع میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ اس کی مثال میں نے دی کہ جس طرح عقیدہ سمجھے عدد ہے اور عمل سمجھے جیسے صفر ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عقیدہ کا محل دل ہے اور عمل کا محل جسم ہے۔ تو جو فرق جسم اور دل میں ہے وہی عقیدہ اور عمل میں ہے، میں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ تیسرا فرق یہ سمجھ لیں کہ عقائد تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک ہی تھے، البتہ اعمال اور فروعی مسائل میں اختلاف تھا۔ تو عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان اتفاقی چیز ہے، اور مسائل اور عمل انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلافی تھے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے عمل کے اعتبار سے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عقائد میں اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی نہیں تھا۔ عقائد میں اختلاف ہوا ہے تابعین کے دور میں، اور عقیدے کے اختلاف سے سب سے پہلا جو فرقہ اس امت میں پیدا ہوا وہ معتزلہ کا ہے، جس کی تفصیل میں سبق میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ وفات 110 ہجری کی درسگاہ میں ان کے ایک شاگرد واصل بن عطا غزال نے یہ موقف اختیار کیا کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا یعنی مرتکب کبیرہ یہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، اس کا نام رکھا انہوں نے منزلۃ بین منزلتین۔ تو جب یہ موقف اختیار کیا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے قد اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا۔ اس وقت سے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو معتزلہ کہا گیا۔ تو عقیدہ اور عمل میں فرق ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ عقائد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عقائد قطعیہ اور نمبر دو عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ وہ عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جنہیں ماننے والے مومن اور جن کو انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے عقائد قطعیہ کی تعریف کی جاتی ہے ہی التی یتوقف علیہ الحکم بالایمان والکفر فمن آمن بہا فہو مؤمن ومن جحدہا فہو کافر ویسمى ایضا بضروریات الدین، کہ عقائد قطعیہ ان عقائد کا نام ہے کہ جن کو ماننا ایمان ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ جو شخص ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا، اور اس کو ضروریات دین بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر دو عقائد ظنیہ۔ عقائد ظنیہ وہ عقائد ہیں کہ جن کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جنہیں ماننے والے اہل سنت والجماعت ہیں اور جنہیں نہ ماننے والے اہل بدعت ہیں۔ اس لیے عقائد ظنیہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے وہی التی یتوقف علیہ الحکم باہل السنت والجماعت واہل البدع فمن آمن بها فهو من اہل السنت والجماعہ ومن جحدها فهو من اہل البدع وتسمى ایضا بضروریات اہل السنت والجماعہ۔ جو ان عقائد کو مانتا ہے اہل سنت والجماعت ہے، اور جو ان عقائد کا انکار کرتا ہے وہ اہل بدعت اور اہل ضلالت ہے۔ اور ان عقائد ظنیہ کو ضروریات اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے۔ باقی عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ میں فرق ذہن نشین فرما لیں۔ عقائد قطعیہ کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اور عقائد ظنیہ کے ثبوت کے لیے دلیل ظنی چاہیے۔ یعنی عقائد قطعیہ جو ثابت ہوں گے وہ دلائل قطعیہ سے ہوں گے، اور عقائد ظنیہ جو ثابت ہوں گے وہ دلائل ظنیہ سے ہوں گے۔
اس لیے اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دلیل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوں گی. نمبر ایک دلیل قطعی، نمبر دو دلیل ظنی. دلیل قطعی کس دلیل کو کہتے ہیں؟ ما کان ثبوتہ قطعیا یقینیا ودلالتہ ایضا قطعیۃ بینہ لا يحتمل معناہا غیرہا. جس کا ثبوت یقینی ہو اور جس کی دلالت یقینی ہو. ثبوت کا معنی کہ وہ ثابت یقین کے ساتھ ہو اور اس کے اندر کئی معنی کا احتمال نہ ہو. دلالت یقینی ہو یعنی اس کا ایک معنی متعین ہو، اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال، یہ نہ ہو. تو دلیل قطعی اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہو، اور دلیل قطعی وہ ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو. یہ جو دلائل قطعیہ ہیں یہ تین ہیں. نمبر ایک، قرآن کریم کی غیر مؤول آیات. میں غیر مؤول کا معنی واضح کروں گا. نمبر ایک، قرآن کریم کی غیر مؤول آیات. نمبر دو، احادیث متواترہ. نمبر تین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولی اجماع. اب قرآن کریم کی تعریف سمجھیں، حدیث متواتر کی تعریف سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اجماع قولی کی تعریف میں عرض کروں گا. ایک ایک بات کو ہم نے سمجھنا ہے. نمبر ایک، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ شیخ احمد المعروف ملا جیون رحمہ اللہ تعالی، وفات 1130 ہجری، یہ ارشاد فرماتے ہیں نور الانوار میں: القرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. قرآن کریم وہ ہے کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی پہلے کتاب ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور یہ لکھا ہوا ہے مصحف میں. یہ جو دو گتوں کے درمیان اوراق ہے مصحف، اس میں لکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ، بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبہ کے. اس کی مثال: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کا ثبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو پہنچی ہیں، یہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہے. اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے. پھر ان کا معنی بھی متعین ہے. احد ان کا معنی دو تو نہیں ہو سکتا کہ کسی اور معنی کا احتمال بھی ہو. احد ان کا معنی متعین ہے، ایک ہی ہے. اللہ الصمد، صمد جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس کا ہر کوئی محتاج ہو، معنی متعین ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہو نہ وہ خود کسی کی اولاد ہو. کتنا واضح معنی ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیات وہ ہیں جو غیر مؤول ہیں. یہاں ایک بات بطور فائدہ ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم کی آیات تمام الحمد سے لے کر والناس تک قطعی الثبوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں البتہ قرآن کریم کی آیات دلالت کے اعتبار سے دو قسم کی ہیں. یعنی قرآن کریم کی تمام آیات الحمد سے والناس تک ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہیں، لیکن دلالت کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں. دلالت کے اعتبار سے دو قسموں کا معنی کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا معنی ایک ہے، متعین ہے، اس میں دوسرے معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں دوسرے معنی کا احتمال بھی ہے. اسے کہتے ہیں کہ وہ آیات مؤول ہیں، یعنی اس میں تعویل کی گنجائش ہے، یہ معنی بھی ہے یہ معنی بھی ہے. اس لیے مجتہدین میں جب اختلاف ہوتا ہے مسائل میں، اس کی وجہ ایک آیت میں ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک مجتہد کہتا ہے یہ معنی ہے، ایک مجتہد کہتا ہے یہ معنی ہے، وہاں اختلاف ہو جائے گا. اور جہاں لفظ کا ایک ہی معنی متعین ہو،
ظاہر ہے وہاں پر اختلافات نہیں ہوتے۔ اس کی بہت ساری آیات ہیں، مثال میں اب اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا، معروف مثال کیا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت حاملہ نہ ہو، اس عورت کو ماہواری کا خون آتا ہو، تو اس عورت کی عدت 3 قروء ہے۔ قروء قرء کی جمع ہے۔ اب قرء کا ایک معنی طہر ہے، ایک معنی ماہواری یا حیض ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 طہر ہے۔ اب اختلاف کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ قرء کے معنی 2 ہیں، تو کہیں گے یہ آیت قطعی ثبوت تو ہے کہ اس کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، لیکن یہ مؤول ہے، اس آیت کے 2 معنی ہیں۔ اب کسی ایک معنی کا آپ انکار کریں اور ایک معنی کو ثابت کریں تو اس سے آدمی انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ آیت کے معنی 2 ہیں، ایک کو ترجیح دے گا، ایک دوسرے کو ترجیح دے گا۔ تو قرآن کریم کی آیات ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہیں اور دلالت کے اعتبار سے بعض مؤول ہیں کہ جن میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے، اور بعض آیات غیر مؤول ہیں کہ جن میں ایک سے زائد کسی معنی کا احتمال نہیں ہے۔ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ ہم نے کہا دلائل قطعیہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، یہ غیر مؤول کیوں کہا میں نے اس کی وضاحت کی۔ نمبر 2 حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کا معنی امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس رحمہ اللہ، وفات 370 ہجری، الفصول فی الاصول میں لکھتے ہیں المتواتر ما تنقلہ جماعۃ لکثر عددها لا یجوز علیہم فی مثل صفتہم الاتفاق والتواطؤ فی مجرى العادۃ علی اختراع خبر لا اصل لہ۔ خبر متواتر، حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والی جماعت اتنی بڑی ہو کہ کسی بے بنیاد خبر پر ان کا جمع ہونا، ان کا اتفاق کر لینا عادتاً عموماً محال اور ناممکن ہو، اسے کہتے ہیں حدیث متواتر۔ پھر حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متواتر لفظی، نمبر 2 متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کا معنی علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، تدریب الراوی میں لکھتے ہیں ہوا ما تواتر لفظہ، کہ جس حدیث کے الفاظ تواتر سے منقول ہوں۔ اس کی مثال حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری، حدیث نمبر 1291۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان کذباً علیہ لیس کذب علی احد۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنا دوسروں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے بالکل الگ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب یہ جو حدیث ہے علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم میں لکھتے ہیں انہ متواتر، یہ حدیث متواتر ہے۔ ذکر ابو بکر البزار فی مسندہ، امام ابو بکر نے اپنی مسند میں یہ تحریر فرمایا انہ رواہ عن النبی علیہ السلام نحو من 40 نفسا من الصحابہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40 صحابہ کرام نے نقل فرمایا۔ وذکر بعض الحفاظ انہ روی عن سنتین و 60 صحابیا، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ 62 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وفیہم العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، اور اس میں 10 صحابہ وہ بھی ہیں
جن کو عشرہ مبشرہ بالجنت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، متواتر معنوی۔ متواتر معنوی کی تعریف علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری تدریب الراوی میں تحریر فرماتے ہیں، ہوا ان ینقل جماعت یستحیل تواطؤہم علی الکذب بقائع مختلفۃ تشترک فی امر یتباتر ذلک القدر المشترک۔ ایک جماعت کا جس کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن اور محال ہو، ایسے مختلف واقعات کو نقل کرنا جن میں پائی جانے والی قدر مشترک بات حد تواتر تک پہنچے۔ یعنی دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے الفاظ اور ایک ہے الفاظ سے ثابت ہونے والا مطلب۔ جہاں الفاظ بھی تواتر سے ثابت ہوں وہ حدیث متواتر ہے، اور جہاں الفاظ تو تواتر سے ثابت نہ ہوں لیکن اس سے ثابت ہونے والا معنی ایک نتیجہ وہ تواتر سے ثابت ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں، اس کو کہیں گے متواتر معنوی۔ اس کی مثال امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات، باب قول اللہ عز وجل انی متوفیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ وہ کتنا تمہارا خوشی کا عالم ہوگا جب تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ کا فرد ہی تمہارا امام ہوگا جیسے مہدی امامت فرمائیں گے۔ اب اس حدیث کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ زاہد بن نصر الکوثری رحمہ اللہ وفات 1371 ہجری، العقیدہ وعلم الکلام، اس میں فرماتے ہیں والتواتر فی حدیث نزول عیسیٰ علیہ السلام تواتر معنوی حیث تشارکت احادیث کثیرۃ جدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث میں پائے جانے والا تواتر معنوی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ احادیث پائی جاتی ہیں۔ یعنی اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت سے پہلے، یہ مضمون ایسا ہے کہ جو تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہے، یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں بھی بات ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث کی قسمیں 16 ہیں، حدیث کی 16 اقسام ہیں۔ 16 اقسام میں سے دلیل قطعی کے طور پر حدیث متواتر کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن کا ثبوت قطعی نہیں، بعض ایسی ہیں جن کا ثبوت تو قطعی ہے لیکن اپنے معنی پر دلالت قطعی نہیں، ایک معنی کے علاوہ اور احتمال بھی ہوتے ہیں۔ حدیث متواتر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ثبوت بھی قطعی ہوتا ہے اور جس کی اپنے معنی پر دلالت بھی قطعی ہوتی ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 3، اجماع۔ میں نے گزارش کی تھی کہ دلائل کی 3 قسمیں جو قطعی ہیں، قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، حدیث متواتر، نمبر 3 اجماع۔ اور اجماع کون سا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع قولی، یہ ہے جو دلیل قطعی ہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز آگے جا کر اجماع پر میں بات تفصیل سے کروں گا۔ شیخ محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ وفات 1191 ہجری، کشاف اصطلاحات الفنون میں لکھتے ہیں، ہوا اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی حکم شرعی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا کسی زمانہ میں ایک حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اجماع کی کئی اقسام ہیں جن کی تفصیل اجماع کی تفصیلی بحث کے اندر میں عرض کروں گا۔ اسی طرح اجماع جو دلیل قطعی ہے وہ اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قولی اجماع ہے،
اجماع کی تمام اقسام دلیل قطعی کے طور پر پیش نہیں کی جاتی، اس کو اپنے مقام پر میں بیان کروں گا۔ اجماع قولی صحابہ کرام کے اس کی مثال شیخ احمد المعروف ملا جیون رحمہ اللہ وفات 1130 ہجری نور الانوار میں فرماتے ہیں وَمِنْهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافَةِ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کر دینا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع قولی کا انکار ہے، اور یہ دلیل قطعی سے ثابت شدہ مسئلے کا انکار ہے، اس لیے اس کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دلیل ظنی، میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دلائل کی دو قسمیں ہیں، دلائل قطعیہ اور دلائل ظنیہ، جو کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ جو دلائل قطعیہ ثابت ہو، اور عقائد ظنیہ جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو۔ اب دیکھیں دلائل ظنیہ، اس کی 4 قسمیں ہیں، دلائل ظنیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے ذہن نشین فرما لیں کہ دلیل ظنی کہتے کسے ہیں؟ دلیل ظنی کہتے ہیں ما کان ثبوتہ غیر یقینی او کانت دلالتہ غیر بینۃ واضحہ۔ دلیل ظنی وہ دلیل ہے کہ یا تو اس کا ثبوت قطعی نہ ہو، یقینی نہ ہو، یا ثبوت تو یقینی ہو لیکن اس کی اپنے معنی پر دلالت یقینی نہ ہو، یعنی اس میں صرف ایک معنی نہ ہو بلکہ اس کے اندر ایک سے زائد معنی کا احتمال ہو۔ تو یا ثبوت یقینی نہیں ہوگا، یا ثبوت یقینی ہوگا لیکن اپنے معنی پر دلالت یقینی نہیں ہوگی کہ اس کے معنی کے اندر کئی احتمال ہوں گے۔ یہ ہے دلیل ظنی۔ دلیل ظنی کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت ظنی الدلالت۔ نمبر 2 ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ نمبر 3 ظنی الثبوت ظنی الدلالت۔ نمبر 4 استنباط۔ یہاں بطور فائدہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جسے ہم کہتے ہیں نا نص، قرآن کریم یا حدیث پاک، نص کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، قطعی الثبوت قطعی الدلالت، ثبوت بھی یقینی ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو، قطعی الثبوت قطعی الدلالت۔ یہ ہے آیات جو غیر مؤول ہیں یا جو احادیث متواترہ ہیں۔ اس کے علاوہ 3 قسمیں ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں، ظنی الثبوت قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت قطعی الدلالت، ظنی الثبوت ظنی الدلالت۔ اور پھر دلیل ظنی کی 4تھی قسم ہے استنباط۔ نمبر 1 قطعی الثبوت ظنی الدلالت۔ قطعی الثبوت ظنی الدلالت کا معنی ہوا دلیل یکون ثبوتہ قطعیا یقینیا غیر ان دلالتہ لا تکون قطعیۃ بل یحتمل معناہ اوجہا اخر ولا یکون مفہومہ حتمیا بینا۔ دلیل ظنی وہ ہے کہ قطعی الثبوت ظنی الدلالت وہ ہے کہ جس کا ثبوت تو قطعی اور یقینی ہے لیکن اس کے الفاظ میں کئی معنی کا احتمال ہے، اس لیے اس کا ایک معنی متعین نہیں ہے، اس کی دلالت قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کی وہ آیات جو مؤول ہیں، یعنی قرآن کریم کی تمام آیات کا ثبوت تو قطعی ہے لیکن مؤول ہیں کہ ان کے اندر ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ خبریں اڑائی گئیں کہ یہ جو مکہ والے ہیں یہ بڑی فوج جمع کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، پوری تیاری کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا،
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان بڑھ جاتا، ایمان بڑھتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے یا ایمان کی کمیت بڑھتی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ ایمان کی کمیت بڑھتی اور کم ہوتی ہے، چونکہ ان کا ایمان نام ہے، قول اور فعل اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب الایمان فرماتے ہیں باب الایمان بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، آگے فرماتے ہیں وہو قول و فعل ویزید وینقص، یہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ وقولہ جل ذکرہ فخشوہم فزادہم ایمانا، فخشوہم فزادہم ایمانا، تو امام بخاری کمیت ایمان پر یہاں سے استدلال فرما رہے ہیں، جبکہ احناف کا موقف یہ ہے کہ کیفیت ایمان کی بڑھتی اور کم ہوتی ہے، کمیت بڑھتی اور کم ہوتی نہیں ہے۔ شارح صحیح بخاری حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ وفات 1438 ہجری، وہ اس آیت کا مطلب بیان فرماتے ہیں، کشف الباری شرح صحیح بخاری کتاب الایمان، فرمایا کہ یہاں نفس ایمان اور تصدیق میں زیادتی مراد نہیں بلکہ آثار ایمان میں زیادتی مراد ہے، بلکہ آثار ایمان میں زیادتی مراد ہے۔ نمبر 2، یعنی ظنی دلیل کی دوسری قسم، ظنی الدلالت اور قطعی الثبوت۔ ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت۔ ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت کا معنی کیا ہے؟ ہوا دلیل یکون ثبوتہ غیر قطعی ولا یقینی الا ان دلالتہ تکون قطعیۃ بینۃ لا یحتمل معناہا غیرہا، یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کا ثبوت قطعی اور یقینی نہیں ہے، لیکن اس کی دلالت قطعی اور بالکل واضح ہے، اس کا معنی متعین ہے کہ ایک ہی معنی ہے، دوسرا کوئی معنی مراد نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی مثال حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث بنی النذیر، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان فاطمۃ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدک وسہمہ من خیبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی میراث اور وراثت کا مطالبہ کیا کہ جو باغ فدق تھا اس کے اندر ہمارا حق ہے، وراثت کا ہمیں دو، اور اسی طرح خیبر کے جو باغات اور زمینیں ہیں اس میں ہماری وراثت بنتی ہمیں دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم نبی ہیں اور ہمارے مال کی وراثت نہیں چلتی، جو ہم مال چھوڑ کر جائیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، ہاں آل محمد اس مال سے کھا سکتی ہے، بطور وارث اس کا مالک نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس کا ثبوت تو قطعی نہیں ہے، خبر واحد ہے، لیکن اس کی دلالت قطعی ہے، معنی واضح ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ لا نورث، اس کا معنی ایک ہی ہے، جس سے مراد مال کی وراثت ہے۔ یہ وضاحت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نبی کی وراثت علم ہوتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد علمی وراثت ہے، کیوں؟ اس سے مراد مالی وراثت ہے، یہ معنی کیوں متعین ہے؟ حضرت فاطمہ عباس رضی اللہ عنہما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لینے کے لیے نہیں گئے تھے، ان نے کہا تھا کہ ارض فدق، باغ فدق اور خیبر، اب ظاہر ہے فدق کی زمین اور خیبر کے باغات، تو اس کو علم تو نہیں کہتے نا، اس لیے اس کا معنی متعین ہے کہ یہاں وراثت سے مراد وراثت مالیہ ہے،
لیکن ثبوت قطعی نہیں ہے، یہ حدیث خبر واحد ہے۔ دلیل ظنی کی تیسری قسم، ظنی الثبوت ظنی الدلالت۔ ظنی الثبوت ظنی الدلالت کا معنی دلیل یکون ثبوتہ غیر قطعی ولا یقینی ودلالتہ ایضا لا تکون قطعیۃ بینہ بل تحتمل وجوہا متعددہ، کہ جس کا ثبوت بھی یقینی اور قطعی نہ ہو اور جس کی دلالت اور معنی بھی قطعی اور یقینی نہ ہو، یعنی ثبوت بھی تواتر کے ساتھ نہیں ہے اور اس کے معنی کے اندر بھی ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے، لہذا یہ دلیل ظنی ہے۔ اس کی مثال امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وفات 179 ہجری، موطا امام مالک باب جامع الجنائز۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی کعب بن مالک کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعث۔ مومن کی روح ایک پرندے کی صورت میں جنت کے درخت کے ساتھ لٹکائی جاتی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اٹھائیں گے تو روح کو جسم کی طرف لوٹائیں گے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے کہ مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے اور جنت میں جاتی ہے اور ایک پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے، بعض روایات اور بھی اس قسم کی ہیں، اور وہ گویا کہ قندیل ہے جو لٹکا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ روح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن واپس لٹائیں گے۔ اب اس حدیث کا ثبوت قطعی اور یقینی نہیں ہے، خبر واحد ہے، اور یہ جو اس حدیث کے الفاظ ہیں اس کے معنی بھی دو ہیں۔ یہ جو ہے حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ، اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم کی طرف لٹائیں گے قیامت کے دن۔ ایک اس کا معنی کیا ہے کہ اس روح کو لٹائیں گے ہی قیامت کے دن، اور ایک یہ ہے کہ ایسا لٹانا کہ جس سے آدمی کا چلنا پھرنا اور حیات صاف نظر آئے، یہ لٹانا قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے اس حدیث کی چونکہ اپنے معنی پر دلالت قطعی نہیں ہے، دو معنی کا احتمال ہے، تو اب یہ حدیث دلالت کے اعتبار سے بھی ظنی ہو گئی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب انسان پر موت آتی ہے اس کو کفن، غسل، کفن، جنازہ، دفن کے بعد قبر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لٹاتے ہیں، اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ مومن کی روح علیین میں اور کافر کی سجین میں بھیج دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سوال و جواب، یعنی پہلے سوال و جواب ہوتا ہے، پھر مومن کی روح علیین میں کافر کی سجین میں لٹا دی جاتی ہے، اور روح اور جسم کا ایسا تعلق رہتا ہے جس تعلق کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے راحت کو یا محسوس کرتا ہے تکلیف کو، لیکن ایسا تعلق کبھی نہیں ہوتا کہ حیات نظر آئے، حیات ظاہری ایسا نظر نہیں ہوتا، یہ حیات بالکل مخفی ہوتی ہے۔ ہاں جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر رد کامل ہوگا، پھر صرف تعلق نہیں ہوگا بلکہ کامل روح کو جسم کی طرف لٹا کر روح اور جسم کو جوڑ دیا جائے گا اور انسان چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ گویا قبر کے اندر روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے لیکن تعلق مخفی ہوتا ہے، حیات کاملہ نہیں ہوتی، نوع من الحیات ہوتی ہے، اتنی حیات ہوتی ہے کہ جس سے لذت کو یا عذاب کو محسوس کرے۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب ما یقال عند من حضر الموت فرماتے ہیں حتی یرجع اللہ فی جسدہ ای یردہ الیہ ردن کاملا فی بطنہ یوم یبعث۔ یہ جو اس حدیث میں ہے کہ اس کی روح کو قیامت کے دن لٹایا جائے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ
کہ روح اور جسم کا تعلق قائم نہیں ہوگا، اس کا معنی ہے کہ کامل رد قیامت کے دن ہوگا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، عنوان میرا یہ نہیں ہے، میں نے اس پر تفصیلی گفتگو حیات الانبیاء کے اندر کی ہے، آپ اس کو سن لیں، یا کبھی موت اور اس کے تذکرے پر بات ہوگی میں تفصیلی بات عرض کر دوں گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب انسان سوتا ہے تو دعا مانگتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرنے لگا ہوں، حالانکہ سونے لگا ہے۔ اور جب صبح اٹھتا ہے تو پھر دعا مانگتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موت دی تھی اور اب تو نے مجھے زندہ کر دیا، حالانکہ موت نہیں تھی بلکہ نیند تھی، اور یہ زندگی نہیں ہے بلکہ بیداری ہے۔ تو یہاں نیند کو موت کہا اور بیداری کو حیات کہا ہے۔ اس کا معنی جب انسان سویا ہے روح تو ہے نا، لیکن ایسی حیات نہیں ہے جیسی جاگنے والے کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جو سونے والا ہے روح اور جسم کا تعلق اس کا بھی ہے، اور جو جاگنے والا ہے روح اور جسم کا تعلق اس کا بھی ہے۔ اسی طرح جو آدمی قبر کے اندر ہوتا ہے روح اور جسم کا تعلق اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن تعلق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے روح اور جسم کا تعلق جسے کہتے ہیں تعلق تصرف، ایک ہوتا ہے تعلق تدبیر، ایک ہوتا ہے تعلق حیات۔ ایک روح جسم کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، دوڑتا ہے، اسے کہتے ہیں تعلق حیات، نہ اسے کہتے ہیں تعلق تصرف۔ اور ایک روح جسم کا ایسا تعلق ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تعلق تدبیر، یعنی تعلق تدبیر کا معنی اپنی مرضی سے دوڑتا چلتا پھرتا تو نہیں ہے، لیکن آدمی کے جسم کا نظام خود بخود اس تعلق سے چل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں خاموش بیٹھا ہوں، خون چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، یہ خود بخود ہے۔ آدمی سویا ہوا ہے، یہ سونے والا اپنی مرضی چلتا پھرتا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کا نظام چل رہا ہے خود بخود روح کے تعلق سے۔ اور ایک ہوتا ہے تعلق کے حیات، اس میں نہ تو آدمی مرضی سے چلتا پھرتا ہے، نہ آدمی کے اندر کا نظام ہضم، نظام خون، دل کی دھڑکن نہ یہ چلتی ہے۔ ہاں، ایسا تعلق ہوتا ہے جس سے حیات ہوتی ہے، لیکن یہ حیات اتنی کمزور ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو قبر میں روح اور جسم کا تعلق یہ تعلق تصرف اور تعلق تدبیر نہیں ہے، بلکہ تعلق حیات ہے۔ اسی پر لوگ اشکال کرتے ہیں نا جی، اگر یہ زندہ ہیں تو چلتے کیوں نہیں، زندہ ہیں تو سانس کیوں نہیں لیتے، زندہ ہیں تو اٹھ کر جواب کیوں نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں نا، پوچھے کسی سے، یہ جو ہمارے پاس سویا ہوا ہے زندہ ہے؟ کہتے ہیں زندہ ہے۔ اچھا زندہ ہے تو ہمیں دیکھتا کیوں نہیں؟ ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ہمارے پاس سویا ہوا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ نہیں سن رہا، اور وہ خراٹے مارتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں۔ تو کوئی بندہ پوچھے بھئی یہ زندہ ہے تو ہماری بات کیوں نہیں سن رہا؟ اس کا معنی تعلق تدبیر بھی نہیں ہے، تعلق تصرف۔ جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے اس کے اندر تعلق حیات بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے اس کے اندر تعلق حیات ہے، تعلق تدبیر ہے، تعلق تصرف نہیں ہے۔ جب آدمی قبر کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر صرف تعلق حیات ہوتا ہے، تعلق تدبیر اور تصرف نہیں ہوتا۔ اتنا سا تعلق ہوتا ہے کہ جس سے راحت اور عذاب کو محسوس کرے، لیکن ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ اس کا دل بھی دھڑکے، یہ سانس بھی لے اور مرضی سے چلے اور پھرے، ایسا تعلق نہیں ہوتا۔ خیر، یہ اپنے موقع پر جب بات آئے گی میں پھر عرض کروں گا۔ آپ یقین فرمائیں کہ حقائق کے معاملات ایسے ہیں کہ یہ دماغ سے سمجھ آتے ہیں، جذبات سے سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں بہت سارے معاملات میں نے زندگی اس پہ کھپائی ہے، میں نے صبح و شام اس پہ لگایا ہے، میں نے دن رات اس پہ لگایا ہے۔ میرے اللہ نے کرم کیا کہ مجھ پر عقائد کھلے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کا وقت بھی نہیں لگ رہا، توجہ بھی نہیں ہو رہی، جذباتیت سے باتوں کو سمجھتے ہیں، اور میری بات نہ سمجھنے پر ان کو اشکالات ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تفصیل سے میرے پاس بیٹھ کے بات سمجھیں یا سمجھائیں، اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، اور دور سے میسج کر دیں گے، کلپ بنا دیں گے، تحریر لکھ دیں گے، اور لوگ کہتے ہیں ان کا جواب دو۔ میں نے کہا کس کس کا جواب دیں؟ ہم نے تفصیل سے باتیں کہہ دی ہیں جو سمجھنے والے کے لیے کافی ہے۔ خیر، دلیل ظنی کی چوتھی قسم، استنباط۔
استنباط کا معنی ہوتا ہے استخراج الحکم شرعی للنازلۃ من ادلۃ الکتاب والسنہ بتأمل بتدبر یناسبان مقاصدہما علی وجہ لا یخرج عن جادۃ الاصول وقواعد الشرع۔ پیش آمدہ مسئلہ کا شرعی حکم کتاب و سنت سے کتاب و سنت کے دلائل سے غور و فکر کے ساتھ اس انداز میں نکالا جائے کہ جو ان کے مقاصد سے مناسبت رکھتا ہو اور جو اصول فقہ اور شرعی قواعد کی روح سے باہر نہ نکلتا ہو، یعنی قرآن کریم سے حدیث پاک سے مسئلہ نکالیں لیکن دلائل کے ساتھ اور روح شریعت کے قطعاً خلاف نہ ہو۔ اس کی مثال حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وفات 604 ہجری، تفسیر کبیر سورۃ البقرہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ سے انبیاء اور رسل افضل ہے۔ انبیاء اور رسل کے افضل ہونے کی دلیل قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ فرماتے ہیں اب العالمین سے مراد کیا ہے؟ تمام مخلوقات پر۔ ولا شک ان الملائکۃ من المخلوقات، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ملائکہ بھی ایک مخلوق ہے۔ فہذه الآیہ تقتضی ان اللہ اصطفیٰ ہؤلاء الانبیاء علی الملائکہ، لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انبیاء کو بھی ملائکہ پر فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیں نا، یہ استنباط ہے۔ استنباط کا معنی کیا ہے؟ صراحتاً قرآن کریم میں نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ آیت یہ ہے کہ یہ انبیاء مخلوقات سے افضل ہیں، مخلوقات کا لفظ بھی نہیں، العالمین سے افضل ہیں۔ اور ہم نے کہا جب العالمین سے افضل ہیں، عالمین کا معنی مخلوقات ہے، ملائکہ بھی مخلوق ہیں، تو ملائکہ سے بھی افضل ہوں گے۔ تو استنباط ہوا نا، صراحتاً نص تو نہیں ہے۔ وہ جو استنباط ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، وہ ظنی ہوتا ہے۔ اس ہمارے استنباط سے کوئی بندہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، کوئی بندہ اتفاق بھی کر سکتا ہے۔ میں اس وقت اس تفصیلی بحث میں نہیں جا رہا، میں اس طرح بھی بتا رہا ہوں کہ استنباط یہ دلیل ظنی ہے، یہ دلیل قطعی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات ذرا بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور میں بات بار بار دہراتا ہوں، ہم نے کہا عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ پھر ہم نے کہا عقائد قطعیہ کے لیے دلائل قطعیہ چاہیے اور دلائل عقائد ظنیہ کے لیے دلائل ظنیہ چاہیے۔ پھر میں نے بتایا کہ عقائد قطعیہ کی 3 قسمیں ہیں، قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، حدیث متواتر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولی اجماع۔ پھر بتایا کہ دلائل ظنیہ کی 4 قسمیں ہیں، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت ظنی الدلالت، اور ظنی الثبوت قطعی الدلالت اور استنباط۔ اب یہ جو پہلی بات ہے کہ عقائد کی 2 قسمیں ہیں، قطعیہ اور ظنیہ، میں اس پہ حوالے دے رہا ہوں کہ یہ میری شخصی رائے نہیں ہے، یہ علم الکلام کے ماہرین نے تقسیم کی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بس اوقات لوگ ہر عقیدے کے منکر کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ مشہور متکلم علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح المقاصد، النبراس شرح و شرح العقائد، فرماتے ہیں ان المسائل الاعتقادیۃ قسمان، اعتقادات کی 2 قسمیں ہیں، احدھا ما یکون المطلوب فیہ الیقین کوحدۃ الواجب بصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک ہے کہ جس میں یقین مطلوب ہے، یقینی عقیدہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ بثانیہما ما یکتفی فیہا بالظن کہذا المسئلہ والاکتفاء بالدلیل الظنی
انما لا یجوز فی الاول بخلاف الثانی، اور دوسری قسم وہ عقائد ہے جس میں دلیل ظنی بھی کافی ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا، اور دلیل ظنی قطعی عقیدہ میں کافی نہیں، بخلاف عقیدہ ظنی کے کہ عقیدہ ظنی میں دلیل ظنی بھی کافی ہے۔ دوسری بات میں مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ قطعی عقیدہ کے لیے دلیل قطعی چاہیے اور ظنی عقیدہ کے لیے دلیل ظنی کافی ہے۔ یہ میری شخصی رائے نہیں ہے، یہ بھی متکلمین کی رائے ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں وثانیہما ما یکتفا فیہ بالظن کہذہ المسئلہ والاکتفاء بالدلیل الظنی انما لا یجوز فی الاول بخلاف الثانی۔ قطعی عقیدہ میں دلیل قطعی چاہیے اور ظنی عقیدہ میں دلیل ظنی کافی ہے۔ اب اس سے ایک بات بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہر عقیدہ کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ دلیل عقیدہ کے مطابق دی جاتی ہے۔ اگر عقیدہ قطعی ہے جس کے ماننے والا مومن اور منکر کافر ہے تو دلیل قطعی کا مطالبہ کرے، اور اگر عقیدہ ظنی ہے کہ جس کو ماننے والا اہل سنت اور منکر اہل بدعت ہے تو پھر دلیل ظنی کافی ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر دلیل میں دلیل قطعی ماننا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں درجہ سادسہ میں پڑھتا تھا تو ہمارے فیصل آباد جامعہ اسلامی امدادیہ کے قریب اہل بدعت کی مسجد تھی، اور عشاء سے پہلے اعلان ہوا کہ آج عشاء کے بعد جلسہ ہے اور فلاں مناظر اسلام آ رہے ہیں۔ طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں، ہمارے تکرار کا وقت تھا تو ایک طالب علم نے کہا جی ہمیں بھی جانا چاہیے۔ میں نے کہا چلے چلتے ہیں۔ یہ لمبی گفتگو ہے، میں صرف اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں جس کا اس سبق سے تعلق ہے۔ ہم بیان میں بیٹھے رہے، بیان ختم ہوا تو ایک طالب علم کہتا ہے کہ تھوڑی سی بات کریں۔ میں نے کہا کر لیتے ہیں۔ میں ظاہر طالب علم تھا، درجہ سادسہ تھا، اور وہ آنے مناظر تھے۔ ان نے گفتگو پوری کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے۔ وہ بیان کے بعد بیٹھے تھے، عشاء کی نماز، ہم قریب چلے گئے، جا کر بیٹھے تو میں نے کہا جی ہم آپ سے ایک بات پوچھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں پوچھیں۔ میں نے کہا آپ نے جو کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، میں آپ کی اس سے وضاحت چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور آپ لباس بشریت میں آئے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور لباس بشریت کے اندر آئے ہیں۔ جس طرح مریم علیہ السلام کے بعد فرشتہ جبرائیل آیا تھا فتمثل لها بشرا سویا، بشری شکل میں، جس طرح جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صحابی بشر کی شکل میں، آپ لباس بشریت میں آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ یہ عقیدہ قطعی ہے یا ظنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور ماننا اور لباس بشریت ماننا یہ قطعی ہے ظنی ہے؟ مجھے کہتے ہیں قطعی ہے۔ میں نے کہا تیسری بات یہ فرمائیں کہ اگر قطعی عقیدہ ہو تو اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے یا ظنی چاہیے؟ کیا دلیل قطعی چاہیے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، لباس بشریت، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ عقیدہ قطعی ہے۔ نمبر 3 اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے؟ کہتے ہیں بالکل۔ میں نے کہا آپ دلیل پیش کریں۔ انہوں نے کہا جی قرآن کریم ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فلاں مفسر فلاں مفسر فلاں مفسر نے اس آیت کے ساتھ لکھا ہے یا نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے یہاں نور کے معنی میں 3 احتمال ہیں، اس میں ایک احتمال یہ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جب کسی لفظ کے معنی کے اندر کئی احتمال آ جائیں
تو یہ دلالت قطعی نہیں ہوتی، دلالت ظنی ہوتی ہے۔ اور نص کی 4 قسمیں ہیں: قطعی الثبوت قطعی الدلالت، قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ اور دلیل قطعی اس نص کو کہتے ہیں جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو۔ آپ ایسی آیت پیش فرمائیں جو غیر مؤول ہو، جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، آپ پیش فرمائیں۔ اب وہ مناظر تو ہل گیا، اس نے پہلے سمجھا نا طالب علم ہے تو اس پر پریشر ڈالو، تو مجھے فوراً کہتا ہے کہ نشر و طیب میں مولانا اشرف علی تھانوی نے حدیث نقل کی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی جو اللہ نے چیز پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ میں نے کہا مولانا میں نے نشر و طیب بھی پڑھی ہے اور نشر و طیب میں حکیم الامت تھانوی کا حاشیہ بھی پڑھا ہے کہ یہاں نور سے مراد روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں۔ تو مجھے کہتا ہے مناظرہ کرنا، تاریخ طے کرو۔ میں نے کہا طے کیا کرنی ہے، اب تو بسم اللہ پڑھے شروع ہو گیا، آپ کیا تاریخ؟ نہیں، اس میں لکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات آپ شروع کرنے سے پہلے کہتے لکھا جاتا ہے، آپ کو اب یاد ہے کہ شرطیں لکھی جاتی ہیں؟ بس وہ خسر پسر ہوئی اور خیر بات ختم ہو گئی۔ میں صرف اس بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کبھی بھی غلو کا شکار نہیں ہونا، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا۔ جو عقیدہ بنتا ہے وہ بیان کریں، جو نہیں وہ بیان نہ کریں۔ جس عقیدے پر جو دلیل بنتی ہے وہ بیان کریں، جو نہیں بنتی وہ بیان نہ کریں۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھیں، اعتدال کے ساتھ کام کریں اور قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ ہم نے کام دنیا کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد پہ بات چل رہی تو یہ بات سمجھ لیں، اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ، نمبر 2 نبوت اور رسالت، اور نمبر 3 قیامت اور آخرت۔ یہ بنیادی 3 عقیدے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پورے اسلام کی بنیاد اللہ کا وجود ہے۔ نمبر 2 پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو امت تک پہنچانے کے لیے افراد چاہیے، وہ نبی اور رسول ہیں۔ اور اللہ کو مانے تو اجر کیا ہوگا، اللہ کو نہ مانے تو زجر کیا ہوگا، اللہ کو مانے تو موت کے بعد کون سی جگہ ملے گی، اللہ کو نہ مانے تو موت کے بعد کون سی جگہ ملے گی، یہ جنت اور جہنم ہے۔ اس لیے بنیادی عقیدے 3 ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، نبوت و رسالت اور قیامت۔ اور یہ بنیادی عقائد جن دلائل سے ثابت ہیں وہ دلائل عقلیہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو ہم نے دلیل دینی ہے وہ عقلی دینی ہے، قرآن کریم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو دلیل دینی ہے وہ عقلی دینی ہے، احادیث نہیں، قرآن کریم نہیں۔ قیامت کو ثابت کرنے کی جو دلیل دینی ہے وہ عقلی دینی ہے، قرآن کریم اور حدیث پاک نہیں۔ آپ کی کیوں؟ بات سمجھیں، مسلمان تو اللہ کے وجود کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے۔ بھائی دلائل تو اس کو دینے ہیں جن کو نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ کافر۔ کافر کہتا ہے جی میں اللہ کو نہیں مانتا، مجھے دلیل دو۔ ہم دلیل کے طور پہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ کہے گا قرآن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، پہلے اللہ تو ثابت کرو۔ اب ہمیں اللہ کا وجود ثابت کریں گے عقلی دلائل سے، جب وہ مان لے گا پھر اللہ کا کلام پیش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں جی نبی اور رسول کو مانو۔ کیوں؟ نبی اور رسول کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ منواؤ گے تو اللہ کا نمائندہ میں مانوں گا نا۔ دیکھو اگر تم نے صحیح عقائد اختیار کرے تو جنت میں، نہ صحیح اختیار کیے تو جہنم میں۔ اس نے کہا جنت اور جہنم کس نے بنائی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اللہ نے۔ کہا اچھا اللہ کون ہے؟ دیکھیں اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ بنیادی 3 عقائد ہیں۔ جب کافر سے گفتگو ہوگی تو دلائل نقلیہ سے ہم ثابت کریں، دلائل عقلیہ سے ثابت کریں گے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں، اس کو سمجھ لیں کہ توحید
نبوت و رسالت اور قیامت یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اور ان کے لیے دلائل مثبتہ وہ عقلیہ ہیں اور دلائل مؤیدہ وہ نقلیہ ہیں۔ یعنی آپ ثابت اس کو عقل سے کریں گے اور تائید کے طور پہ آپ قرآن کریم اور حدیث پاک کو پیش کریں گے، تو اس کے اصل جو عقیدہ جس سے ثابت ہوگا وہ دلائل عقلیہ ہیں۔ میں اس پہ دلائل بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، مشہور مورخ اور فقی ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون رحمہ اللہ، وفات 808 ہجری، تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں، علم الکلام کی تعریف کیا ہے؟ ہوا علم یتضمن الحجج عن العقائد الایمانیہ بالادلۃ العقلیہ۔ علم الکلام وہ علم ہے جو ان دلائل پر مشتمل ہے جو عقائد ایمانیہ کو ثابت کرتا ہے ادلہ عقلیہ سے، والرد علی المبتدعۃ المنحرفین فی الاعتقادات عن مذاہب سلف و اہل سنہ، اور وہ رد کرتا ہے اہل بدعت کا جو اہل سنت کے منہج سے نکل جاتے ہیں۔ اب اس پہ دلائل سے سماعت فرمائے، میں قرآن کریم سے اور حدیث سے دلائل دیتا ہوں۔ نمبر 1، سورہ یونس آیت نمبر 16، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفار کو، دیکھو میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے؟ مخ مافی، بیوقوف ہو تم؟ 40 سال تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو جھوٹ ہو، آج میں اچانک کیسے غلط بات کہہ دوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو منوانے کے لیے عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، آپ کے گھر ایک مہمان آتا ہے، اس مہمان کی گھڑی چوری ہو جاتی ہے، مہمان کہتا ہے جی آپ کے ملازم نے میری گھڑی چوری کی ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ مہمان کہتے ہیں کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ بندہ 35 سال سے ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں سونا اور چاندی رہا، اس نے کبھی چوری نہیں کیا، یہ آپ کی 500 گھڑی کیوں چوری کرے گا؟ یہ بات دماغ میں آتی ہے؟ اب آپ دیکھیں، کوئی آپ آیت یا حدیث نہیں پڑھ رہے، عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں اس سے پہلے اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی دلیل پیش کی ہے تو فرمایا نا تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ عقل کی بات اسی کریں گے جب آپ عقل سے کوئی بات ثابت کریں گے نا، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے، تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وقف جناح، اس کتاب لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے اعلان فرمایا، جو قریش کے بڑے بڑے قبیلے تھے سب جمع ہوئے، اگر کوئی نہیں آ سکا تو اس نے اپنا پیغام سننے والا نمائندہ بھیجا، جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، اگر میں تمہیں بتاؤں پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے تم پہ حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا نعم، جربنا علیک ما جربنا علیک الا صدق، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 40 سال تک سچ بولیں اور اچانک جھوٹ بولیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، عذاب سے بچ جاؤ۔ فوراً کہنے لگے تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، الیاذ باللہ۔ ابو لہب نے کہا الیاذ باللہ، لفظ کہتے بھی ڈر لگتا ہے، کیا آپ نے اس مقصد کے لیے میں جمع کیا تھا؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ کو پیش کیا، عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آیت حدیث، اور ایک اور دلیل سنیں، دیکھیں اگر کسی شخص کے پاس عقل ہو اور اس کے پاس وحی نہ پہنچے تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو اور وحی پہنچ جائے تو ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ حضرت امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی رحمہ اللہ، وفات 335 ہجری، اصول الشاشی فصل فی الامر، فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء
معرفتہ بعقولہم۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں اگر اللہ کوئی ایک پیغمبر بھی نہ بھیجتے تو عقل مندوں پر اللہ کو پہچاننا پھر بھی فرض تھا اپنی عقل کے ساتھ۔ میں نے کتنی آسان سی بات کی ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس عقل ہو اور اس تک کوئی داعی قرآن کریم حدیث نہ پہنچے، اللہ پر ایمان لانا فرض ہے اس پر۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس عقل نہ ہو اور وہاں قرآن پڑھا ہوا ہو، حدیث پڑھی ہو، عالم موجود ہو، اس پر ایمان لانا فرض نہیں، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل دلیل عقلی ہے ان بنیادی عقائد میں۔ اچھا، چوتھی دلیل سماعت فرمائیں، میں پہلے اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ اگر کافر کو ہم دعوت دیں عقیدہ توحید کی اور کافر یہ بات کہے کہ میں نہیں مانتا، تو ہم کافر کو اللہ کا وجود بنوانے کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ کا وجود پیش کریں گے دلائل کے ساتھ۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو پوچھے گا یہ کیا ہے، ہم کہیں گے اللہ کا کلام، وہ کہے گا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا کلام کیسے مانوں؟ تو پہلے ہمیں اللہ کے کلام، اللہ کی ذات کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک بحث اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت اسلاف اور اکابرین کا، اور وہ عقیدہ بظاہر قرآن کریم یا رسول اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے خلاف ہو، تو جلدی نہ کریں کہ اس عقیدے کو قرآن یا حدیث کے خلاف کہہ دیں، جلدی نہ کریں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ جو ہمیں اس عقیدے کے خلاف آیات اور احادیث نظر آ رہی ہیں، کیا ہمارے اسلاف کا عقیدہ وہی ہے جو ہمیں ظاہری آیات سے نظر آ رہا ہے، یا وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور اکابر کا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات بظاہر آیات اور احادیث خلاف ہوتی ہیں، لیکن جب اس پہ غور کیا جائے تو احادیث ہمارے اکابر کے عقائد کے خلاف نہیں ہوتی۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، میں آگے عبارت پیش کروں گا کہ بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھو جی احناف یہ بات کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا حدیث ہمارے اکابر کے خلاف آ جائے تو آیت اور حدیث چھوڑ دینا، اکابر کو نہ چھوڑنا۔ حاشا وکلہ، حاشا وکلہ، کبھی بھی ہم ایسی بات نہیں کہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر اسلاف اکابر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو اور بظاہر وہ آیت یا حدیث کے خلاف محسوس ہو تو جلدی نہ کریں، یہ دیکھیں کیا وہ در حقیقت آیت یا حدیث کے خلاف ہے بھی یا نہیں۔ بس اوقات بظاہر نظر آتا ہے لیکن وہ خلاف ہوتا نہیں ہے، وہ خلاف ہوتا نہیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کریں دل کی تختیوں پر، اور یہ جملہ دہرانا سیکھیں اور گن گرج کے ساتھ سٹیج پر کہنا سیکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہو، قرآن یا حدیث کے خلاف ہو، میں نہیں مانتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہو، قرآن یا حدیث کے خلاف نہ ہو، لیکن خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کرواؤ، تمہیں خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ ہم دیوبند والے عقیدہ کو سمجھانے کے لیے درسگاہ بھی رکھتے ہیں اور نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ جملے یاد کریں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ طلبہ اور طالبات میرے درد کو سمجھیں۔ میں پوری دنیا میں ایسے مراکز قائم کرنا چاہتا ہوں جو عقائد کے لیے درسگاہ، مسائل کے لیے دارالفتاء، تربیت کے لیے خانقاہ ہوں، اور ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہوں جو عقائد کو بیان کرنے میں متکلم، مسائل بتانے میں مفتی، اور تربیت اخلاق کے اندر مربی ہوں۔ آپ ساتھ رہیں، ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ ایسے مراکز بھی تیار کروا دے گا، اللہ ایسے افراد بھی تیار کرا دے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ یہ عبارت عموماً ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہے، سن لیں۔ امام ابو الحسن عبید اللہ ابن الحسین الکرخی رحمہ اللہ، وفات 304 ہجری، اصول کرخی میں لکھتے ہیں ان کل آیت تخالف قول صحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح بل اولا ان تحمل على التاویل من جہت التوفیق۔ اگر کوئی آیت ہمارے اصحاب یعنی ہمارے فقہا کے خلاف ہو تو یہ سمجھا جائے گا یہ آیت منسوخ ہے، یا سمجھا جائے گا یہ آیت مرجوح ہے، راجح آیت کوئی اور ہے، ناسخ آیت کوئی اور ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو
تعویل پر محمول کیا جائے، یعنی اس کا کوئی ایسا معنی بیان کیا جائے کہ جس میں کوئی اشکال نہ رہے اور تطبیق ہو جائے، اس کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حنفی کہتے ہیں کہ آیت کو منسوخ کہہ دیں گے، آیت کو مرجوع کہہ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، اپنے کابر کو نہیں چھوڑیں گے۔ چلیں میں تمہیں منہ مانگی موت دیتا ہوں، یہ تو امام کرخی کی بات تھی نا، یہی بات امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ کیا کہو گے تم ان کو؟ ابن تیمیہ کا نام لے کر احناف کے خلاف بولنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں حافظ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم المعروف ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں لیعلم انہ لیس احد من الائمۃ المقبولین عند الامۃ قبولا عاما یتعمد مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من سنتہ دقیق ولا جلیل۔ فرماتے ہیں کہ آئمہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، کوئی ایک بھی امام ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور جان بوجھ کر مخالفت کرے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی چھوٹے مسئلے میں نہ ہی بڑے مسئلے میں۔ فَإِنَّ مُتَّفِقُونَ اتفاقاً یقینیاً علی وجوب اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا واجب ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہر صورت لینا ہے، بقیہ میں ہو سکتا ہے کسی کو چھوڑیں کسی کو لو، ان کی ہر بات کو لینا ہے۔ ولیکن ابن تیمیہ کی بات سننا، ولیکن اذا وجد لواحد منہم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافہ، اگر ان ائمہ میں سے کسی ایک کا کوئی ایسا قول آ جائے حدیث صحیح اس کے خلاف ہو، فلا بد لہ من عذر فی ترکہ، تو وہاں کوئی نہ کوئی عذر ماننا ضروری ہے کہ اس محدث نے، اس عالم نے اس حدیث کو کیوں نہیں لیا، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں بالذالک اسباب، اس کے کئی اسباب ہیں، ومنها ان يكون المحدث بالحديث يعتقده احدهما ضعيفا ويعتقده الاخر ثقة ومعرفة الرجال علم واسع۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک محدث اگر ایک مسئلہ ایک حدیث کے خلاف بیان کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسرے کی تحقیق یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، تو اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ومعرفت الرجال علم الواسع، اور علم الرجال بہت وسیع ہے۔ اب بتاؤ جو اعتراض امام کرخی پہ ہو رہا تھا یہی بات ابن تیمیہ فرما رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے، توجہ رکھنا، حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کل آیت تخالف، اور ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اذا وجد لواحد منہم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافی، یعنی ائمہ میں سے کسی کا قول ہو اور حدیث ہو اور صحیح ہو اور اس کے خلاف ہو، اور وہ اس کو نہ لے، تو اس کا کوئی عذر ہوگا۔ عذر کیا ہے؟ ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ حدیث ضعیف ہے۔ یہی بات امام کرخی فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حدیث ان کا منسوخ ہو سکتا ہے حدیث ان کا مرجوع ہو سکتا ہے حدیث کا معنی وہ نہ ہو جو تم نے سمجھا ہے۔ میں اس کی اب مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات بالکل کھل جائے۔ پہلی مثال سمجھیں، شیخ محمد عربی التبانی المالکی المعروف ابو حامد بن مرزوق مدرس حرم مکی رحمہ اللہ، وفات 1390 ہجری، یہ براءۃ الاشعریین من عقائد المخالفین، اس میں لکھتے ہیں اتفق العقلاء من اہل السنہ الشافعیہ والحنفیہ والمالکیہ وفضلاء الحنابلہ وغیرہم علی ان اللہ تبارک و تعالی منزہ عن الجہت والجسمیت والحد والمکان ومشابہت مخلوقاتہ۔ احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ سارے متفق ہیں اللہ تعالیٰ جہت، جسم، حد، مکان اور مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب دیکھو ایک آیت آگی جو بظاہر عقیدے کے خلاف ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم میں ہے ثم استویٰ علی العرش، الرحمن علی العرش استویٰ،
اب بظاہر معلوم ہوتا ہے جب عرش پر مستوی ہے، عرش اوپر ہے، جہت ہے، اور ہم کہتے ہیں جہت نہیں ہے، اب کیا کریں؟ امیر المومن فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش العلماء میں کہتے ہیں وقال مجاہد استوا علی العرش۔ استوا کا معنی کیا ہے؟ اللہ عرش پر غالب ہے۔ دیکھیں تعویل کی ہے، امام بخاری 256 میں وفات ہے اور امام مجاہد کا حوالہ نقل کر رہے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ مجاہد بعد کا نہیں ہے نا، پہلے کا ہے، متقدمین میں سے ہے، اسلاف میں سے ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف تعویل نہیں کرتے۔ میں تفصیلاً اس پہ دلائل دے چکا ہوں کہ امام مجاہد اسلاف میں سے ہیں، متقدمین میں سے ہیں، اور استوا کے معنی میں تعویل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ علی العرش، یعنی اس کا معنی ہے کہ اللہ عرش پر غالب ہے۔ اب دیکھیں تطبیق ہوگی نا، یہ جو محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جہت ہے، تو جب اس کا معنی ہے کہ اللہ عرش پر غالب ہے تو جہت ختم ہوگی۔ اچھا سمجھیں دوسری مثال، قرآن عقیدہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ انبیاء علیہ السلام چھوٹے اور بڑے، کفر اور شرک، تمام گناہوں سے پاک ہے۔ اب یہ عقیدہ بظاہر قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ بظاہر قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ عصا معصیت سے ہے، آدم علیہ السلام نے معصیت کی اپنے رب کی، اور معصیت کا معنی نافرمانی ہے۔ کہتے ہیں بغوا، اور غوا کا معنی ہوتا ہے کہ بہک گئے آدم علیہ السلام، یہ تو گناہ نہیں ہے تو عصا کیوں کہا؟ اب بظاہر یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اب سمجھے ذرا، ہم کہتے ہیں کہ عصا کا معنی کیا ہے؟ عصا معصیت سے ہے، جس طرح معصیت بالارادہ نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں، اسی طرح معصیت بلا ارادہ لغزش کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے اور کچھ اور کہہ گیا، کرنا کچھ اور چاہ رہا تھا ہو کچھ ہو گیا، نہیں چاہ رہا تھا وہ ہو گیا، یہ بلا ارادہ ہے۔ اور اس بلا ارادہ لغزش کو معصیت کا لفظ تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ المعصیت مصدر وقد تطلق علی الزلۃ مجازا، ہدیۃ الساری الی دراست البخاری، علامہ امداد الحق سلہٹی بنگلہ دیشی کی، وہ کہتے ہیں کہ معصیت مصدر ہے، اور یہ کبھی کبھی بلا ارادہ لغزش پر بھی اس کو بول دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، ادھر بھی کیچڑ ہے ادھر بھی کیچڑ ہے، پگ ڈنڈی پہ ہے اور وہ پھسل گیا، وہ جان بوجھ کے پھسلا ہے، آپ اس کو مارو تو نے کپڑے گندے کر دیے، کہتے ہیں میں جان بوجھ کے نہیں پھسلا، گر گیا ہوں۔ تو معصیت تو اس کو بھی کہتے ہیں، پھسلن کو، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور جی غوا، ہم کہتے ہیں غوا کا معنی ہمیشہ بہکنا نہیں ہوتا، غوا غوایتن سے ہے، اور کبھی غوایت کا معنی ہوتا ہے مشقت میں پڑ جانا۔ جس کا معنی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی مشقت نہیں تھی، اور جب بھول چوک ہو گئی تو دنیا میں آ گئے، تو پھر آدم علیہ السلام کو کمانے کی مشقت، کھانے کی مشقت، ساری مشقتیں برداشت کرنی۔ اس کا معنی عصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام سے یہ چوک ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا کہ مشقت میں پڑ گئے۔ پہلے جنت میں پھل بغیر مشقت کے تھے، اب دنیا میں محنت کرنا پڑا، مشقت میں پڑ گئے، تو غوا کا معنی مشقت بھی ہے۔ اچھا تیسری مثال سمجھیں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم باب فضل الصلاۃ بمسجد مکہ والمدینہ، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ بظاہر قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سورہ حجر آیت نمبر 99، سورۃ الحجر اور آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد اپنے رب کی عبادت کرو، یقین یعنی موت کے آنے تک۔
قرآن کہتا ہے عبادت موت تک ہے، اور علامہ عثمانی کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اندر بھی عبادت ہے، یہ تو اس کے خلاف ہوگی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت تکلیفی، عبادت تلذذی۔ عبادت تکلیفی کہتے ہیں جس عبادت کے کرنے پر اجر و ثواب ہو اور نہ کرنے پر زجر و عذاب ہو، اور عبادت تلذذی جس کے کرنے پر مزہ آئے، نہ کرے تو مزہ نہ ہو۔ یہ عبادت دو قسم کی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کھانا اور پینا یہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت تکلیفی ہے۔ پانی موجود ہو اور نہ پئیں تو گناہ ہوگا، کھانا موجود ہو نہ کھائیں، یعنی اسباب موجود اور افطاری نہ کریں گناہ ہوگا۔ یہاں کھانے پر ثواب ملے گا، اور جان بوجھ کے نہیں کھائیں گے تو گناہ ہوگا۔ لیکن تراویح کے بعد آئس کریم، فریشمنٹ، کولڈ ڈرنک یا کوئی اور چیز کھائیں، اب وہ مزے کے لیے، ثواب کے لیے نہیں ہے کہ تراویح کے بعد جس نے کھا لیا تو اس کو ثواب ملے گا، نہ کھایا تو اس کو گناہ ملے گا، وہ تلذذ کے لیے۔ تو جس طرح بوقت افطار کھانا یہ تکلیفی ہے، اور بعد تراویح کھانا پینا یہ تلذذی ہے۔ دنیا میں نماز پڑھنا عبادت تکلیفی ہے، پڑھیں گے تو اجر و ثواب، نہیں پڑھیں گے تو زجر و عذاب۔ اور قبر میں نماز پڑھنا یہ عبادت تلذذی ہے، مزے لینے ہیں تو نماز پڑھو، نہیں لینے تو نہ پڑھو۔ جو نبی جو قرآن کریم میں آپ عبادت کریں موت تک، یہ عبادت تکلیفی ہے، اور نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت تلذذی ہے۔ علامہ بدر الدین محمود ابن احمد العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، باب التلبیہ اذا انحدر فی الوادی، کہتے ہیں فإن قلت ما الداعی الی عبادتہم بعد الموت وموضع العبادت دار الدنیا، تم اشکال کرو کہ نبی موت کے بعد عبادت کیوں کرتا ہے، عبادت کی جگہ تو دنیا ہے۔ قل تو میں کہتا ہوں حببت الیہم العبادہ فہم متعبدون بما یجدونہ من دوائی انفسہم لا بما یلزمون بہ، فرمایا نبی کی عبادت پسندیدہ چیز ہے۔ قبر میں وہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ان کو وہاں نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے پڑھیں گے کہ ان کو نماز پڑھنے سے مزہ آتا ہے۔ اب یہ تو وہ سمجھے جس کو نماز میں مزہ آئے، وہ کیا سمجھے جس کو نماز میں مزہ نہ آئے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ چونکہ ابھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ بسا اوقات عقیدہ بظاہر آیت یا حدیث کے خلاف ہوتا ہے، ظاہری معنی اور ہوتا ہے، دوسرا معنی اور ہوتا ہے۔ اس کی مناسبت سے بحث بھی سمجھ لیں کہ کہاں نص کا معنی ظاہری کرنا ضروری ہے، کہاں نص کا ظاہری معنی چھوڑنا ضروری ہے، کہاں ظاہری معنی کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی باطنی معنی کی گنجائش ہے، اور کہاں ظاہری معنی رکھتے ہوئے باطنی معنی نہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ اصول سمجھ لیں، 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول، نصوص یعنی آیت اور حدیث کو ان کے ظاہر پر رکھنا ضروری ہے، بغیر کسی دلیل شرعی کے آیت اور حدیث کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر غلط تعویل کرنا جائز نہیں ہے۔ امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النسوی رحمہ اللہ العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں وَالنُّصُوصُ تُحْمَلُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَالْعُدُولُ عَنْهَا إِلْحَادٌ، نصوص یعنی آیت اور حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا، اور نصوص کا ظاہری معنی چھوڑنا یہ الحاد اور گمراہی ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو۔ اور جنت کون سی ہے؟ جو اس کے عرض آسمان و زمین ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 72 اور 73۔ یہ جنت ہے جس کے اندر پھل ہیں بہت زیادہ، اور بہت ساری چیزیں تمہارے کھانے کی ہیں۔ اچھا، سورہ محمد آیت نمبر 15، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی اور جو کبھی خراب نہیں ہوتی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ بدلتا نہیں ہے، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دیتی ہیں، وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت ستھرا شہد ہے،
فلہم فیہا من کل ثمرات۔ اب دیکھو ان آیات کے ظاہر سے کیا پتہ چلا؟ جنت میں پھل ہیں، باغ ہیں، نہریں ہیں، دودھ ہے، شہد ہے، پانی ہے اور پاکیزہ شراب ہے۔ اس کے برعکس سر سید احمد خان نے ان جنت کی غلط تعبیر کی ہے آیات کی، اور ظاہری معنی کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی تفسیر قرآن اس میں لکھتے ہیں، یہ سمجھنا کہ جنت مثل باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جوڑواں محل ہیں، باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں، دودھ و شراب شہد کی نالیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ایسا بیہودہ پن ہے جس پر تعجب ہے۔ یہ سر سید کی عبارت ہے۔ اگر بہشت یہی ہے تو بے مغالطہ ہمارے خرابات شراب خانے اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں، الیاذ باللہ۔ اب اس نے ظاہر کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے بس یہ ایسی باتیں کہہ دی ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، الیاذ باللہ۔ ایسی تعویل کرنا حرام ہے۔ دوسرا اصول یاد رکھ لیں، اگر کسی آیت یا حدیث کا ظاہری مراد لینا ممکن نہ ہو تو پھر اس آیت میں تعویل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسویہ میں لکھتے ہیں، والنصوص من الکتاب والسنہ تحمل علی ظواہرها ما لم یصرف عنها دلیل قطعی کما فی الآیات التي تشعر بظواہرها بالجہت والجسمیہ۔ کہتے ہیں قرآن کریم اور احادیث میں ان کو ظاہری معنی سے بدلنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی دلیل قطعی موجود ہو اس وقت ان کا ظاہری معنی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھے، لوگ کہتے ہیں نا آپ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ یعنی بعض آیات ہیں جب اس میں تعویل نہ کرو معنی سمجھ نہیں آ سکتا، تعویل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 16، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم کو اس ذات کا خوف نہیں ہے جس کی سلطنت آسمان میں ہے اور وہ تمہیں زمین میں دنسا دے اور زمین کانپنے لگے؟ دیکھیں میں نے ترجمہ تعویل کر کے کیا ہے، اصل کیا ہے؟ کیا تمہیں اس ذات سے خوف نہیں ہے من فی السماء، جو آسمان میں ہے۔ اب ظاہری معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اب ظاہری معنی لیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آسمان اللہ کے لیے مکان ہے، آسمان اللہ کے لیے مکان ہے۔ اور جب یہ کہیں گے آسمان اللہ کے لیے مکان ہے تو پھر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ دیکھیں آسمان عرش سے چھوٹا ہے اور اللہ مستوی علی العرش ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، اگر ہم یہ بات مان لیں ظاہری معنی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ آسمان کو مانیں گے مکان، تو جب آسمان کو مکان مانیں گے تو جو بندہ مکان کے اندر ہوتا ہے مکان اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ آسمان نے چاروں طرف سے الیاذ باللہ خدا کو گھیرا ہوا ہے، اور پھر اللہ تو عرش پر مستوی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عرش آسمان سے بہت چھوٹا ہے اور خدا پھر اس سے بھی الیاذ باللہ چھوٹا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ظاہری معنی لیا اور آسمان کو اللہ کا مکان مان لیا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ وفات 604 ہجری، وہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ احتجوا عَلَى إِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِ آمَنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ کہتے ہیں مشبہہ جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ آسمان اللہ کے لیے مکان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ أَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے آسمان اللہ کا مکان ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے ان هذه الآیۃ لا يمكن اجراؤها على ظاہرها باتفاق المسلمین، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب، اگر ظاہری معنی لیں گے کہ اللہ کو آسمان میں مانے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آسمان نے اللہ کو چاروں طرف سے الیاذ باللہ گھیرا ہوا ہے۔ فیکون اصغر من السماء، تو پھر اللہ آسمان سے چھوٹا ہوگا۔ آگے والسماء اصغر من العرش، اور آسمان عرش سے بھی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے بکثیر۔ فیلزم ان یکون اللہ تعالی شیئا حقیرا بالنسبۃ الی العرش
تو نتیجہ الیاذ باللہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کی نسبت بہت چھوٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عرش سے تھوڑے چھوٹے ہیں، اللہ تو اکبر ہے۔ یہ خرابی کب آئی؟ آسمان کا ظاہری معنی لیا، آسمان کو مکان مانا۔ اچھا پھر حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّہ، تم یہ بتاؤ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ توجہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اگر ہم یہ بات مان لیں فَلَوْ كَانَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ، اگر ہم مان لیں کہ اللہ آسمان میں ہے، آسمان اللہ کا مکان ہے، لَوَجَبَ أَن يَكُونَ مَالِكًا لِنَفْسِهِ، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ اپنی ذات کا بھی مالک ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک اللہ۔ اگر یہ مان لیں کہ آسمان میں اللہ ہے تو جو کچھ آسمان میں ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو مانے گا نا کہ اللہ اپنی ذات کا بھی مالک ہے۔ امام راضی کہتے ہیں محال ہے، ناممکن۔ ناممکن کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ذات مالک بھی ہو اور ایک ہی ذات مملوک بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دنیا میں ہمیشہ ایسا تو مالک اور ہوتا ہے، مملوک اور ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مالک بھی ہو مملوک بھی ہو؟ ناممکن ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے اللہ آسمان میں ہے، پھر اس کا معنی ہے کیا؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں من فی السماء سلطانہ و ملکہ و قدرتہ، اللہ تعالیٰ کی آسمان میں بادشاہت ہے، اللہ کی قدرت آسمان میں ہے، اللہ کی طاقت آسمان میں بھی ہے۔ کیوں؟ زمین میں تو ظاہری حکومتیں لوگوں کی ہیں، آسمان میں کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت بتانا مقصود ہے۔ والغرض من ذکر السماء تفخیم سلطان اللہ و تعظیم قدرتہ، کوئی بندہ کہے گا نا کہ زمین کا بھی تو مالک اللہ ہی ہے، آسمان کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام راضی فرماتے ہیں آسمان کی بات اس لیے کی ہے تاکہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی طاقت، اللہ قدرت، اللہ کی بڑائی سمجھ آئے۔ زمینوں کے بادشاہ جو دنیا میں مل جاتے ہیں، آسمان کا بادشاہ کون ہوگا؟ اس لیے آسمان کا ذکر کیا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد ہے اس بات سے کہ بس اوقات نصوص کی تعویل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا نابینا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ احناف تعویلیں کرتے ہیں، اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ حضرت فرمایا مزاح میں کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کہا جی کیوں؟ حضرت فرمایا تم بتا دو کیوں، بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جی بات کروں گا، اگر آپ کی بات مجھے سمجھ آئی تو میں مان لوں گا۔ حضرت فرمایا اچھا اگر تم مان لے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جی تمہارے عقیدے کے مطابق ہدایت پر آؤں گا، اور جب ہدایت پر آؤں گا تو مجھے جنت ملے گی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے تو اگر مان بھی لے، ہدایت پر آ بھی جائے، تجھے جنت پھر بھی نہیں ملنی، تو کیا فائدہ تیرے سے بات کرنے کا؟ کہتا جی مجھے جنت کیوں نہیں ملنی؟ حضرت تھانوی فرمانے لگے قرآن کریم میں ہے من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہی ہوگا۔ تو نے تو قیامت کو بھی اندھا ہی رہنا ہے، تو جنت میں تو اندھے جاتے نہیں، تو تجھے سمجھانے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا نہیں اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ حضرت فرمایا نہیں تعویل نہیں کرنی، تعویل نہیں کرنی۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھ آ گیا۔ حضرت فرمایا تو کہتا ہے حناف تعویل کرتے ہیں، تعویل نہ کرے تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہو سکتا، تعویل کریں گے تو جنتی ہوگا، ورنہ تو جنتی کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی۔ مجھے ویسے ایک واقعہ یاد آیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ چاندے کے لڑکے آئے اور کہا جی مناظرہ کرنا ہے۔ امام سے فرمایا کس پہ؟ کہا جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر۔ امام سے فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ اچھا آپ یہ جو 8-10 لڑکے آئے ہو تم سارے بات کرو گے تو میں اس کو ایک بات کرے گا؟ اس نے کہا جی ایک کرے گا۔ کہا اگر وہ ایک جیت گیا تو پھر؟ کہا جی سب کی جیت ہے۔ کہا میں نے اس ایک کو ہرا دیا پھر؟ کہا جی سب کی ہار ہے۔ امام سے فرماتے پھر مناظرے کی ضرورت نہیں، میں تو ویسے ہی جیت گیا۔ انہوں نے کہا جب ویسے کیسے جیت گئے؟ امام سے فرمایا یہی بات تو میں کہتا ہوں، امام کی فاتحہ پڑھنی ہم نے نہیں پڑھنی، امام نے پڑھ لی تو سب کی ہوگی۔ یہ بات میں کہہ رہا تھا وہ تم نے خود ہی مان لی۔
کہ جی ہم 10 لڑکے ہیں، ہمارا یہ امام ہے، یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے، یہ ہار گیا تو ہم ہار گئے۔ تم سارے مناظرہ نہیں کر رہے تو تم جیت کیسے گئے ہو؟ بول تو ایک رہے، ایک کے بولنے سے سب کی جیت ہوتی ہے، تو ایک امام کی فاتح سب کی فاتح کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ضرورت ہے مناظرہ کرنے کی؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں جیت گیا ہوں ویسے ہی۔ تیسرا اصول ذہن نشین فرما لیں، آیت یا حدیث کو ظاہری معنی پر رکھتے ہوئے اس کے اندر سے کوئی ایک باریک، خفی، لطیف اشارہ کرنا یہ جائز ہے۔ یعنی آیت کا ظاہری معنی بھی لیں اور کہ جی اس آیت سے یہ نقطہ نکلتا ہے، اس آیت سے یہ ایک نا علمی لطیفہ ثابت ہو رہا ہے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، فرمایا جائز ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی رحمہ اللہ شرح العقائد النسویہ فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ النُّصُوصَ مَصْرُوفَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَمَا ذَلِكَ فِي إِشَارَاتٌ خَفِيَّةٌ إِلَى دَقَائِقَ تَنْكَشِفُ عَلَى أَرْبَابِ السُّلُوكِ يُمْكِنُ التَّطْبِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُرَادَةِ فَهُوَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَمَحْضِ الْعِرْفَانِ۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ جو بعض محققین کی رائے ہے، آیت یا حدیث کا ظاہری معنی رکھیں، اس کے باوجود اس کے اندر سے کوئی علمی لطیفہ یا ایسا اشارہ مانے کہ جو ارباب السلوک پر، سلوک کہتے ہیں تصوف کو، جو ارباب تصوف پر کھلا ہے، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے کہ ظاہری معنی بھی لے اور جو صوفیاء پر یا ارباب سلوک پر ایک نقطہ کھلا ہے اس کو بھی لے لیں، یہ جائز ہے۔ اور فرماتے ہیں فَهُوَ مِن کمال الایمان و محض العرفان، یہ تو ایمان کے کامل ہونے اور اللہ کی معرفت کی نشانی ہے کہ ظاہری معنی بھی لے رہے ہیں اور ایک نقطہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے دیکھیں ایک بات سمجھیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو عقل عطا فرمائے۔ تفتزانی متکلم ہیں، تفتزانی علم الکلام کے امام ہیں، تفتزانی مولوی ہیں، اور بات کر رہے ہیں صوفیوں کی، بات کس کر رہے ہیں؟ صوفیوں کی۔ یعنی ظاہری معنی رکھتے ہوئے اگر کوئی صوفی ایسی بات کہ ظاہری معنی بھی نکل آئے اور اشارہ بھی نکل آئے تو یہ کمال ایمان کی دلیل ہے اور یہ معرفت کی دلیل ہے۔ ہم پتہ نہیں کیسے تصور علم الکلام کو الگ الگ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور حوالہ دیکھیں، علامہ سید ابو السلام محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری، تفسیر المعانی اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، اما کلام السادت صوفیہ، علامہ تفتزانی کہا تھا نا علی ارباب السلوک، میں نے اس کا معنی کہ ارباب التصوف، تو ممکن ہے آپ کو اشکال ہو جائے وہاں تو تصوف کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو سلوک ہے۔ دیکھیں سلوک تصوف کو کہتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں حاشیہ قائم کیا ہے مسائل السلوک کے نام پہ، اور اس کا معنی تصوف ہے۔ تصوف میں کہتے ہیں یہ سالکین ہیں، یہ کون ہے؟ مریدین ہیں، مرید کو سالک کہتے ہیں۔ یہ راہ سلوک ہے، یعنی راہ طریقت، راہ تصوف ہے۔ لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کو اشکال ہو کہ ہم نہیں مانتے، اس میں تصوف کا نام نہیں ہے، چلیں میں پھر منہ مانگی موت دے دیتا ہوں۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں وَأَمَّا كَلَامُ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مِنْ إِبَابِ الْإِشَارَاتِ إِلَى دَقَائِقَ تَنْكَشِفُ عَلَى أَرْبَابِ السُّلُوكِ۔ مزید وضاحت ہوگی۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں جو سادات، سردار، اکابر صوفیہ سے کلام منقول ہے، وہ دراصل ان دقیق نکات کی طرف اشارہ ہے جو اہل سلوک پر منکشف ہوتے ہیں۔ اب یہ اہل سلوک، اہل تصوف نہیں تو اور کون ہے؟ فرماتا ہے وَيُمْكِنُ التَّطْبِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُرَادَةِ، اور ان میں اور ظاہری معنی جو مراد ہے اس میں تطبیق ممکن ہے۔ وَذَلِكَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَمَحْضِ الْعِرْفَانِ، یہی بات علامہ علوسی کہتے ہیں یہ کمال ایمان کی دلیل ہے اور اللہ کی معرفت کی دلیل ہے۔ اب ذرا اس کی مثال سنیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سبق میں ایسے بیٹھے ہیں کہ جو میرے شاگرد بھی ہیں اور مجھ سے میرے مرید بھی ہیں، ان کے لیے کتنی بات ضروری ہے ذرا اس کو سمجھنا۔ حوالہ کیا دیا؟ کہتے سورۃ النور آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد
ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اگر تم اللہ اور روز قیامت کو مانتے ہو تو تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملہ میں بالکل بھی ترس نہ آنے پائے اور ان کی سزا کے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت موجود رہے۔ ظاہری معنی کیا ہے کہ جب کنوارے مرد اور کنواری عورت کو کوڑے مارے جائیں تو چھپ کے بند کمرے میں نہ ماریں، بلکہ ان کو سب کے سامنے ماریں۔ ظاہری معنی یہی ہے۔ اس سے اشارہ کیا نکلا؟ علامہ لوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں، وَمِن بَابِ الْإِشَارَةِ مَا قِيلَ، کہتے ہیں اس میں ایک اشارہ نکلتا ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کنوارے مرد اور کنواری عورت کو کوڑے مارے تو سب کے سامنے ماریں۔ اشارۃ الی انہ ینبغی للشیخ اذا اراد تأدیب المرید وکسر نفس الامارہ ان یؤدبہ بمحضر طائفۃ من المریدین الذین لا یحتاجون الی تأدیب۔ فرماتے ہیں اس سے بات نکلتا ہے کہ شیخ جب اپنے مرید کی تادیب کرنا چاہے، مرید کی اصلاح کرنا چاہے اور مرید کے اس کو نفس امارہ کے مکر و فریب کو ختم کرنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ اس مرید کی تادیب اپنے ان مریدین کے مجمع میں کرے جن کو تادیب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اسے نکتہ نکلا کہ اگر کسی مرید کو ڈانٹنا ہو، تنبیہ کرنی ہو، تو ان مریدین کے درمیان تنبیہ کرو جن کو تنبیہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ شیخ کے لیے گنجائش ہے کہ میں نے اس لیے کیا کہ بس اوقات بہت سارے لوگ اشکال ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ بھائی صاحب کے سامنے کس کو ڈانٹا؟ مرید کو ڈانٹا نا۔ تو جو مرید شیخ کی ڈانٹ ہی نہیں سن سکتا، اس کو کیا ضرورت ہے مرید بننے کی؟ کیا ضرورت ہے شیخ سے تعلق قائم کرنے کی؟ وہ چھوڑ دے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شیخ کا مرید ہونا چاہیے اور جو شیخ تمہارے کان کھینچے۔ شیخ تگڑا ہونا چاہیے جو مرید کے کان کھینچے، وگرنہ مرید کی اصلاح نہیں ہوتی۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ نصوص آیت اور حدیث کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر ان کا صرف باطنی معنی مراد لینا اور یہ کہنا کہ ظاہر تو چھلکا ہے، اصل تو مغز ہے، اور اس مغز کو معلم جانتے ہیں اور وہ صاحب نسبت جانتے ہیں، اس تک بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس قسم کی تعویلات کرنا قطعاً جائز نہیں۔ یعنی ظاہری معنی کو چھوڑ کر ایسے باطنی معنی لیں کہ جو ظاہری معنوں کے بھی خلاف ہو، یہ بالکل جائز نہیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792، یہ شرح العقائد نسویہ میں لکھتے ہیں، فالعدول عنها عن الظواہر الى معانی یدعیها اہل الباطن وهم الملاحدہ وسموا الباطنیہ لادعائهم ان النصوص لیست على ظواہر بل لها معان باطنہ لا يعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك النفی الشریعہ بالکلیہ الحاد ای میل وعدول عن الاسلام واتصال واتساق بکفر لکون تکذیبا للنبی علیہ السلام فیما علم مجیئہ به بالضرورہ۔ فرماتے ہیں نصوص کا ظاہری معنی چھوڑ کر وہ معنی مراد لینا جو اہل باطن مراد لیتے ہیں، بلکہ باطنی معنی مراد ہے جسے معلم یعنی امام و معصوم کہتے ہیں۔ اس فرقہ کے طرز عمل سے مقصود شریعت کی نفی کرنا ہے۔ تیری ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، کیا پتہ ہے ان کو، وہ تو امام باطنی معنی جانتا ہے۔ کہتے ہیں یہ الحاد ہے، شریعت سے روگردانی ہے اور اسلام چھوڑنے اور کفر اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، یہ جو فرقہ باطنیہ والے ہیں انہوں نے اپنے بڑوں کو معلم کہتے ہیں، امام معصوم کہتے ہیں، اہل اسرار کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جو ان کے معنی اصل وہ ہیں، ظاہری کچھ بھی نہیں۔ اس کی کچھ مثالیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ وفات 1999 عیسوی ان نے دی ہیں کہ فرقہ باطنیہ کی تعریف کے نمونے، میں اسی کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں انہوں یعنی فرقہ باطنیہ نے نبی، وحی، نبوت، ملائکہ، آخرت اور اصطلاحات شرعیہ کی من مانی تشریح کرنی شروع کر دی، جس کے بعد نادر نمونے یہ ہیں۔ کہتے ہیں نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہو، الیاذ باللہ۔ جبریل کسی ہستی کا نام نہیں، صرف فیضان کا نام ہے، الیاذ باللہ۔ معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت طرف واپس آ جانا ہے، یعنی اس کا معنی قیامت نہیں ہے۔ جنات سے مراد افشاء راز ہے، الیاذ باللہ۔ غسل سے مراد تجدید عہد۔ زنا سے مراد اہل باطن کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی طرف منتقل کرنا جو عہد میں شریک نہ ہو، علم باطن۔ طہارت سے مراد مذہب باطنی کے علاوہ ہر مذہب سے برات
تیمم سے مراد معزون اجازت یافتہ سے علم کا حصول، صلاۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت، زکوٰۃ سے مراد اعلی استعداد اور صفا میں اشاعت علم، صیام سے مراد روزہ، افشاء راز سے پرہیز و احتیاط، حج سے مراد اس علم کی طلب جو عقل کا قبلہ اور منزل مقصود، جنت علم باطن، جہنم علم ظاہر، کعبہ خود نبی کی ذات، باب کعبہ سے حضرت علی، اور قرآن مجید میں طوفان نوح سے مراد علم کا طوفان جس میں اہل شہادت غرق کر دیے گئے، آتش نمرود سے مراد نمرود کا غصہ نہ کہ حقیقی آگ، ذبح سے مراد جس کے ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا بیٹے سے عہد لینا، یاجوج ماجوج سے مراد اہل ظاہر، عصائے موسیٰ سے مراد ان کی دلیل اور حجت وغیرہ وغیرہ، قواعد عقائد آل محمد، تالیف محمد بن حسن الدیلمی یمانی، زمانہ تالیف سن 707 سے لے کر یہ سن 707 ہجری۔ حضرت نے اس کو تاریخ دعوت و عزیمت جلد نمبر 1 پہ لکھا ہے۔ اب دیکھیں دونوں میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں۔ فرق کیا ہے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ نمبر 3 4 میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے نصوص کا ظاہری معنی رکھتے ہوئے کوئی خفیہ اشارہ اور نکتہ، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ نصوص کا ظاہری معنی چھوڑ کر ایسا باطنی معنی مراد لینا کہ جو ظاہری معنی کے قطعاً خلاف ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی تصریح کی ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں، وہ فرماتے ہیں لا انہم اعتقدوا ان الظاہر غیر مراد اصلاً، اہل تصوف ظاہری معنی لے کر خفیہ اشارہ تو مانتے ہیں جو ظاہری معنی کے خلاف نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہے کہتے ظاہری معنی مراد ہی نہیں ہے، صرف باطنی معنی مراد ہے۔ اذا کا اعتقاد الباطنیت الملاحدہ، اس لیے کہ یہ ان کا نظریہ جو ملحد ہیں باطنی، توسلوا بہی الی نفی شریعت بالکلیہ، ان لوگوں نے شریعت کی نفی کر دی ہے، وحاشا ساداتنا من ذالک، حاشا وکاللہ ہمارے کعبہ ایسا نہیں کر سکتے، کیف وقد حثوا علی حفظ تفسیر الظاہر وقالوا لا بد منہ اولا، یہ ممکن بھی کیسے ہے؟ انہوں نے اتنی تاکید دی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سیکھو، قرآن کریم کی تفسیر پڑھو، اس پر زور دیا ہے، تو ہمارے قابل اس کا قطعاً انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اصول عقائد پڑھنے، سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔